بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر منی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ دن تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس کو کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی کہ ذوالحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں جائیں گے قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت لال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہے۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، میوے اور گوشت جو چاہے گوشت دنیا و آخرت والوں کے کھانے کا سردار ہے۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ جبکہ چوپائی ہو 4 پاؤں والے جانوروں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین، وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسمانی انسان کے لیے مفید ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ میں چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، ذیابیطس، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہوں ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا، دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی کثرت نسیان، پھولنے کی بیماری کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ جس کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑا ہو تو وہ گوشت نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ عید قربان کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتی ہوں کہ جو احادیث بیان کرنے جا رہی ہوں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ سن کر جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے اب وہ پورے کا پورا بکرا اپنے فریزر میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، اور یہ عمل مستحب ہے یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے تاکہ وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ نمبر 1، قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب اجازت ہے۔ نمبر 2، اسی طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا
تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کرے جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے، سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین کرام، یہ 2 حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے، تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کریں، فریز کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ 3 دن میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالحج کے بعد جو محرم کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے، اور وہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان گئی حدیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہے رکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممنوعات نہیں ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان یا ایام میں کی جاتی ہیں، اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بدہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال فرمائیں۔ گوشت روزانہ کھانے کے بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوکی گوشت، ٹنڈے گوشت وغیرہ۔ اس گوشت کے میزر نقصان دہ اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر، پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریز کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، طاقت اور مرحم فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور میری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے ساتھ کچھ ٹوٹکے بھی شیئر کریں گے جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ چلو چلتے ہیں ٹوٹکے والی ویڈیو کی طرف۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی جائیں۔ پاؤں پر تیل لگاؤ، بیماریاں کم جنم لیتی ہیں۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے نہ پئیں، صبح کو زیادہ اور شام کو پانی کم پئیں۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ جو عورتیں اپنے بدن کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں تو وہ پھٹکڑی کا مساج کریں، اس کے استعمال سے بدن خوبصورت ہو جائے گا۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے بدن کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ جس کی بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے تو جان لیں کہ ایسے بندے دماغی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ خرگوش ایسا جانور ہے جو اپنے سر کو ہلائے بغیر پیچھے دیکھ سکتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ چند بار لگانے سے صحت ملے گی۔ جو بندہ پھیکا خربوزہ کھاتا ہے اس کو زندگی بھر دل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ املی کھانے سے کبھی منہ میں چھالے نہیں بنتے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں کدو کے بیج ڈال کر پینے سے ہارمونز ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں چہرے پر دار چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر لگائیں، اس سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ بالوں کو باندھ کر سونے سے پریشر پڑتا ہے جس سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر جمعے یتیم بچوں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلایا کریں، اس سے آپ کو اولاد کی خوشی نصیب ہوگی۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔